بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں۔ صورتحال یہ ہے اس وقت کہ دو تین موضوعات ہیں، دو تین خبریں ہیں جہاں پہ آئندہ چند دنوں میں میدان سجے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن، سید یوسفزئی گیلانی کا معاملہ، اور سید یوسفزئی گیلانی کو نامینیٹ کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار کے طور پہ، اور مقابلے میں ہے صادق سنجرانی، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے حکمراں اتحاد نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ فیصلہ کرے گی آج، اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہے، اور ایک تجویز دی گئی تھی، اور تجویز یہ دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کو توڑا جائے اور جے یو آئی کو اپنے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مطالبہ کر رہے تھے پی ڈی ایم سے، اور پی ڈی ایم تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بنیادی بات تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اب تک، سینٹ کا الیکشن ہوا، پی ڈی ایم پہلے دن سے لے کے آج تک اس میں جو سب سے زیادہ مار پڑی وہ تھی مسلم لیگ نواز کو۔ ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، اور پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب وہ مسلسل کیک کھائے جا رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی کو اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کو کافی کھٹکتی ہے کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے مشکلات، اور ان کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی جا رہی، کوئی رعایت نہیں دی جا رہی۔ تو خیر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، پھر حمزہ شہباز کا بھی باہر آنا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے ملاقات کی، اور پرویز خٹک صاحب اور صادق سنجرانی نے مولانا غفور حیدری صاحب سے، اور ان کے کان میں بات کہہ دی کہ آپ ڈپٹی چیئرمین بن سکتے ہیں ہماری طرف سے، نہ صرف ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے بلکہ بلوچستان میں بھی آپ کولیشن گورنمنٹ میں آ جائیں۔ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ بھی آئیں، وہاں پہ بھی آپ کو وزارتیں مل سکتی ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نشست بھی دی جا سکتی ہے۔ جب یہ خبر پتہ چلی پی ڈی ایم کی صفوں میں، اور وہاں پہ کیونکہ اپوزیشن ہو رہی تھی، اور اپوزیشن اندر سے ہی ہو رہی تھی، چیئرمین شپ دے دی گئی سید یوسفزئی گیلانی کو، اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مسلم لیگ نواز، اور اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی خواہش مند تھی۔ وہاں پہ پھر ہنگامی طور پہ تقسیم ہوئی، اور تقسیم یہ ہوئی کہ جے یو آئی کو ہی آفر کر دی گئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی، اور اب اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نواز نے کہا کہ یہ ہمارا ہوگا سینٹ میں، اور چیئرمین سینٹ سید یوسفزئی گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی کہیں نہ کہیں معاملات اپنے سیدھے کر رہی ہے، اور یوسفزئی گیلانی صاحب کا ابھی تک بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ ان کا فیصلہ آج ہو جائے گا، اور وہ ایسے ہوگا کہ پہلے دن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے تھے پی ٹی آئی والے، تو پی ٹی آئی ان کا نوٹیفیکیشن رکوانا چاہ رہی ہے کامیابی کا۔ پہلے دن کل کی اپلیکیشن واپس کر دی گئی، آج نئی اپلیکیشن کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا ٹرکی سا کھیل کھیلا ہے۔ ممبر ہیں پنجاب کے جنہوں نے سماعت کی، اور مسلم لیگ نواز کے وہ پینل پہ تھے، یعنی کہ ان کی طرف سے نامینی تھے، لہٰذا انہوں نے ایک کھیل کھیلا۔ وہ کھیل یہ ہے، اور پی ٹی آئی والے اس بات کو سمجھ گئے ہیں، تو آنریبل جو معزز رکن تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بولا کہ آپ نے جو آڈیو ویڈیو سنوائی اور جو ثبوت آپ سکینڈل لے کے آئے ہیں جس بنیاد پہ، تو جنہوں نے پیسے لیے یا جن کو پیسہ آفر کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو تو فریق ہی نہیں بنایا، آپ ان کو بھی لے کے آئیں، ان کو بھی فریق بنائیں، تاکہ ہم پھر اکراس دا بورڈ
سلسلہ شروع کریں، تحقیقات کریں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کافی مشکل معاملہ ہے۔ سارا دن وزیر اعظم عمران خان اپنی آئینی اور قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھے رہے، اور پوری ٹیم ملیکہ بخاری، علی ظفر صاحب، بابر اعوان صاحب اور دیگر کہ اس پہ صلاح مشورہ کیا جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ 10 لوگ ہیں یا 12 لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لے کے تو ووٹ دیے، تو وہ 7 تو ہیں جنہوں نے ضائع کیے، ان میں سے ایک شہریار افریدی صاحب کو نکال دیں 6، اور بقیہ جو 9 لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا۔ اگر یہ 15-16 کے سارے لوگ منظر عام پہ لے آتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا کسی پہ الزام لگاتی ہے اور یہ پیسے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، تو وہ تو سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے، نااہل ہو گئے۔ اور اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے یا کسی اتحادی جماعت کے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قومی اسمبلی میں میجورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان کے جو ووٹ ہیں وہ کم ہو جائیں گے، جو کہ انہوں نے لیے 178 ووٹ لیے، 178 لیے۔ ان میں سے اگر آپ وہ مائنس کر دیں 15 کے 15 ووٹ، تو جتنے بھی مائنس کریں گے، ایون اس میں سے اگر 8 بھی مائنس ہو جائے، 7 بھی مائنس ہو جائیں، تب بھی یہ میجورٹی ختم ہو جائے گی۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف اب یہ سوچ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ ایک درمیانہ سا راستہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جائیں جو یہ کہیں کہ ہمیں آفر ہوئی تھی، ہم نے آفر قبول نہیں کی، اور ہمیں انہوں نے اپروچ کیا تھا، اور اپروچ کرنے کے بعد یہ پھر سارا کام ہوا۔ اب اس کا ایک راستہ نکالا گیا ہے، اور دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں، جو کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں تو نہیں لگتا۔ پھر پیرالل ایک کام کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بھی پیٹیشن چلی گئی ہے کہ سید یوسف زاء گیلانی کا الیکشن روکا جائے، یعنی کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر چیزیں کسی اور طرف جائیں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی، پھر ایک اور بھی ہے کہ زرداری صاحب کچھ ملاقاتیں بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوئی ہیں، اور ان کے بھی معاملات ابھی چل رہے ہیں پیرالل۔ ان سارے جو پیرالل معاملات چل رہے ہیں، اور اس کو کیا وزیر اعظم عمران خان کسی سٹیج پہ جا کے ویٹو تو نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ریاستی اداروں کی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اب مکمل کٹی کے طور پہ نہیں آگے بڑھا جا سکتا۔ گلگت بلتستان کی قرارداد آ چکی، انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے، اور وہاں سے قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے، سینٹ میں بھی نمائندگی دی جائے۔ یہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے مطالبہ کر دیا ہے، اور گلگت بلتستان اس وقت اتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور یہ سٹیپ لینا کہ وہاں سے مسلسل یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ وہی معاملہ ہے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تمام کی تمام لیڈرشپ کو بلا کے ان کو بریف کیا تھا کہ آپ کے تمام اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو قومی معاملات ہیں، قومی ایشوز ہیں، ان کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے، مل بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اگین وہی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس میں کیونکہ امینڈمنٹ کرنی ہے، 5واں صوبہ پاکستان کا 5واں صوبہ، یہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تکمیل پاکستان کا جو ایجنڈا ہے، پہلے ہم نے فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا، وہ جو ڈیونٹ لائن کا ایک سو کال تنازع تھا اس کو ختم کیا، انٹرنیشنل بارڈر اس کو تسلیم کروایا۔ اس کے بعد اب یہ تکمیل پاکستان کا دوسرا مرحلہ ہے گلگت بلتستان، کیونکہ یہ آزاد شمالی علاقہ جات
ان کو کہا جاتا تھا، کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی ڈسپیوٹ تھا، کبھی کوئی کلیم کر دیتا تھا، کبھی کوئی کلیم کر دیتا تھا۔ پھر سی پیک کا روٹ، اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ تو ہے ہی متنازع علاقہ، یہاں پہ سی پیک کیسے بن سکتا ہے۔ پھر ہمارا بھاشا ڈیم نہیں، ودیا امیر بھاشا ڈیم نہیں بنانے دیا جا رہا تھا، کوئی اس کو فنڈ کرنا آتا تھا، کوئی عالمی مالیاتی ادارے، ان کو روک دیا جاتا تھا۔ پھر چائنا نے اس کو آگے بڑھ کے، چائنا اور FWO مل کے بنا رہے ہیں اب۔ تو یہ ساری چیزیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اب اس کو میچیور ہونا ہے۔ یہ 2021 جو ہے، سال 2021 بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، لہٰذا یہ سارے معاملات اب ہونے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے۔ اگر وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے اور الیکٹورل ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اور اس نوعیت کے معاملات میں بھی ڈیڈ لاک رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اور موجودہ پارلیمان یہ کام نہیں کر پاتی، تو اس کو شاید افورڈ نہ کیا جا سکے، اور ایسی صورت میں پھر نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا، نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا۔ تو یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور بیٹھنا پڑے گا۔ یہ معاملات اس طرف ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن اپنی جگہ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن اپنی جگہ، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ آگے جا کے چیئرمین کوئی بھی بنتا ہے، سنجرانی صاحب بنے یا گیلانی صاحب بنے، ڈپٹی چیئرمین کوئی بھی بنے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگین سمپل میجورٹی، تو چلیں زور لگا کے اگر سمپل میجورٹی لے بھی لی جائے 51%، لیجسلیشن کے لیے جب تک تمام پارلیمانی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھتی آپس میں اور ایک ایجنڈے پر اتفاق نہیں کرتی، یعنی کہ منیمم ایجنڈا جسے کہتے ہیں اس پہ اتفاق نہیں کرتی، قانون سازی کے بارے میں ایک نہیں ہوتی، تب تک یہ پارلیمان جو ہے یہ ناکارہ ہے، اور اگر یہ پارلیمان ناکارہ رہی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معاملات کافی ہیں سینسٹیو، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی پتہ چل جائے گا آج کہ سید یوسف زئی گیلانی صاحب کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے بعد سینٹ میں عبدالقادر صاحب جو آزاد تھے وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی 2 اور 4 آزاد ارکان، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ باقی تو PDM کی جماعتیں ہیں، ANP جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی ساتھ بھی اتحادی تھی، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ پنجاب کا مارکا بھی گرم ہے۔ اگین ایک بار کہہ دیا گیا ہے کہ بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔